بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب، معروف روحانی اسکالر ہیں، اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ان کے سامنے اپنے سوال رکھتے ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے سوال رکھتے ہیں اور ان سے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں. آج بھی اسی طرح سے ہم شروع کریں گے اپنے پروگرام کو. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک ٹاپک بڑا مزے کا مجھے تو لگا، اور وہ یہ ہے کہ غافل کون ہے، اور سلطان باہو صاحب کا قول ساتھ میں وہ آیا کہ جو دم غافل سو دم کافر. تو یہیں سے شروع کرتے ہیں پھر کہ یہ غفلت والا کون ہے، غافل کون ہے؟ جناب سلطان حق باہو صاحب، جیسے ہم سبھی جانتے ہیں، بہت بڑے اہل علم گزرے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلنے والے بہت بڑے فقیر گزرے ہیں. اور فقیر کی باتوں میں حکمت بہت ہوتی ہے، جی، بڑی گہرائی ہوتی ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں گہرائی کیا ہے. یہ جو جناب سلطان حق باہو صاحب کا جملہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سو دم کافر، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے کسی طرح بھی غافل نہ رہیں. ہر وقت ہمارے دل میں رب کی یاد رہنی چاہیے. تو وہ اس میں بڑے سختی سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن اور دل سے اللہ کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی محو ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لمحہ آپ کا کافر کے لمحے کے برابر ہو گیا. اب مسلمان کو ایک ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا کہ جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں وہ مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے. اور ہمارے ہر قدم پر ہمیں کلیئر انسٹرکشنز پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس لمحے کیا کرنا ہے. حتیٰ کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کون سا قدم پہلے باہر نکلنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے. مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں، کون سا قدم ہمارا پہلے اندر جائے گا اور ہم کیا پڑھیں گے. اگر ہم واش روم میں گئے ہیں تو وہاں کیا پڑھا جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی بات پر ایک گائیڈنس موجود ہے. تو اگر ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات، زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل، اس کو بھی اسی طرح ادا کریں جس طرح سے دین نے کہا ہے، تو ہم غافل نہیں ہیں. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہماری زندگی گورن ہو رہی ہے اللہ کے دیے ہوئے اصولوں پر. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا تو سونا بھی عبادت ہے. تو یہ ایک ہمیں بینیفٹ حاصل ہے. سلطان اقبال صاحب نے جو فرمایا اس کی ہم اپنی دنیاوی زندگی پر اگر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں تو اس کی تشریح بن جائے گی. شاہ صاحب ہم نے یاد کیا سلطان باہو صاحب کو، اس حوالے سے بات ہماری ہوئی. یہ بتائیے کہ جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور اس دنیا کو اپنے، جو ہم نے بات پہلے بھی کی اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساتھ لے کے سامنے رکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا وہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور جو کچھ لوٹاتا ہے وہ لوٹانے والا کیا وہی ہے جو غفلت میں نہیں ہے، اور اس کے مطابق ہر آدمی جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے؟ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. اور انسان، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم غفلت میں اس وقت ہوں گے جب ہم کسی لمحے بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں. وہ غفلت کا لمحہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. یہ فرمائیے کہ جو نہیں کر رہا اور جو ایسا غفلت میں مبتلا ہے، کیا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے
یہ جو اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت وہ باغی ہے، وہ غفلت میں ہے تو وہ باغی ہے، وہ اللہ کی جو رضا ہے، مہربانی ہے، ان تمام کا شکر ادا نہیں کر رہا، تو اس کو بھی باغی کہنا چاہیے۔ نہیں، باغی تو نہیں ہے، باغی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو جائے گی، یہ باغی نہیں ہے، اچھا، غافل اسے کہیے کہ وہ بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، باغی تو بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، اسٹرانگ لفظ ہو جاتا ہے۔ یا باغی تو اور ہے، وہ باغی تو وہ ہے جو اللہ کے احکامات سے معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے، ان سے بغاوت کر دے۔ ٹھیک ہے، ایسی جرت کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ایسا شخص جو ہے وہی خسارے میں رہے گا؟ یہ جو کہا جا غافل ہے سکتا وہ خسارے میں ہے، جو آدمی غافل ہے جی، اور غفلت میں زندگی گزار رہا ہے وہ یقیناً خسارے میں رہے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں پھر وہ آتا ہے کہ جو آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وہی ہے جو خسارے میں ہے، یہ وہی ہے جو غافل ہے۔ جو غافل ہے وہ خسارے میں ہے۔ ایک سوال ہے کسی کا، اور وہ کہنا ہے کہ آپ کہتے ہیں ماضی کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور مستقبل کی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے یہ فرمائیے کہ کیا انشورنس کروانا بھی آنے والے زمانے کی فکر نہیں ہے؟ اس بارے میں بتائیے۔ انشورنس کے بارے میں علماء کا خیال یہی ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے اس کی دین میں، اس کو علماء کنڈیم کرتے ہیں اس بات ٹھیک ہے، کو۔ تو وہ بات تو آ گئی کہ مستقبل کی فکر کی بات ٹھیک ہے۔ اسی سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ فرمائیے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، ایسا کرنے والا ہی کیا غفلت کا شکار ہے؟ نہیں، یہ تو ایک سیریس آفینس ہے دین میں ہمارے، کہ ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو رب تعالیٰ اس حق کو معاف نہیں فرمائے گا تا وقت ہے کہ جس کا ہم نے حق مارا وہ ہمیں معاف نہ کر دے۔ تو یہ تو سیریس آفینس ہے، غفلت نہیں ہے کہ کسی کا حق مار لیں۔ ذخیرہ اندوزی بہت بڑا آفینس ہے، اس دین میں اس کی اجازت نہیں ذخیرہ اندوزی کی۔ تو غفلت میں اور آفینس میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، غفلت کا تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس وقت بھولے ہوئے ہیں تو غافل ہیں آپ۔ لیکن اگر ایک اصول اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بھولے ہوئے نہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ آفینس ہے، وہ جرم ہے۔ ٹھیک، تو ذخیرہ اندوزی کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے اسلام میں، کسی کا حق مارنے کی بھی نہیں ہے، جیسے سوال انہوں نے کیا۔ قطعی طور پر نہیں ہے کہ حق مارنے پر تو بہت ہی زیادہ سختی سے منع کیا گیا، تو یہ آفینس ہو جاتا ہے، غفلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ فرمائیے، ایک سوال ہے کسی کا کہ مکافات عمل کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ قانونی فطرت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ مستعمل ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل در حقیقت اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ برا کرتا ہوں تو مجھے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کہیں سے ہو جائے گا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے کسی کی جڑیں کاٹی ہیں تو مجھے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ کل کو کوئی میری بھی جڑیں کاٹے گا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ ہو کے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کے اور ہمارے بزرگ منع کیا کرتے تھے کہ کسی کا برا نہ چاہو تاکہ ہمارا برا نہ ہو۔
اس بات سے منع فرماتے تھے، وہ مکافات عمل ہی کو بیان کر رہے ہوتے تھے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کو برا نہ بنائیں۔ ایک اور بڑا زبردست یہ مکافات عمل ہی کا اصول ہے، جو یہ چاہے کہ میں اللہ کے کسی بندے کو رسوا کر دوں، اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ ہم اکثر بیشتر یہ کہہ دیتے ہیں، کسی سے ہرٹ ہو جائیں، کسی کو کچھ ہو جائے، کوئی نقصان ہمارا کر دے، کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ اللہ معاف فرمائے، وہ تو شاید تباہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آدمی خود ہو جاتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے کہ جو جیسا میں کروں گا ویسا بھروں گا۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اجازت دیجیے چھوٹی سی بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جی بریک کے بعد اچھا، مکافات عمل کی ہم بات کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بانو قدسیہ کا ایک اصول اور ایک حوالہ کسی نے دیا، اور وہ یہ ہے کہ جو برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ اور بھی برا ہوتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اس شخص کے ساتھ تو جو برا سو ہوا آگے بانو قدسیہ کے اصول کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس کی آئندہ نسلوں تک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کسی کا کہ آئندہ نسلوں کا کیا قصور ہے؟ بانو قدسیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں آئندہ نسلیں پاگل پن کی حد تک شکار ہو سکتی ہیں، تو آئندہ آنے والے نسلوں کا کیا قصور کہ وہ پاگل پن میں مبتلا ہو جائے؟ دیکھیے، امپلائڈ سینس میں آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ میں نے کسی کا برا چاہا، اس کے خلاف کوئی سازش کر دی کہ جاب سے نکل جائے۔ اب مکافات عمل کے اصول کے تحت کل کو میری جاب کو بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو جب میری جاب پر زد آئے گی تو میرے ڈپینڈنٹس بھگتیں گے اس کو کہ ان کے ضروریات پوری کرنے کے ریسورسز ڈرائی ہو گئے۔ تو امپلائڈ سینس میں ہے ٹھیک ہے کہ صرف میں ہی نہیں بھگتوں گا بلکہ میری دوسری نسلیں بھی بھگتیں گی، وہ امپلائڈ سینس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ درست ہے، ہوتا ہے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ تقدیر سے مراد یہ نہیں کہ تمہاری زندگی چونکہ پہلے سے طے شدہ ہے سو ہر بات کو تقدیر پہ چھوڑ دو، کیا یہ مراد ہے؟ مطلب یہ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ ہی پروگرام کرتے ہوئے 2-3 موقعوں پہ ایک چیز ایکسپلین کی تھی جی کہ تقدیر کے 2 حصے ہیں۔ تقدیر کا ایک حصہ ہے جس کو ہم تقدیر مبرم کہتے ہیں، جی وہ بڑا چھوٹا حصہ ہے۔ اٹ فارمز ہارڈلی 5 to 10% آف دی ٹوٹل۔ دوسرا ہے تقدیر معلق، یہ 90 to 95% حصہ ہے۔ یہ تقدیر معلق جو ہے یہ مشروط ہے ہماری محنت سے، ہماری کوششوں سے، ہماری تدبیر سے۔ لیکن جو تقدیر مبرم ہے وہ جیسے موت کا وقت، موت کی جگہ، موت کا طریقہ، یہ تینوں معین ہیں اور رب کے اختیار میں ہیں۔ رب نے اس کو اب ٹوٹلی اپنے پاس رکھا، یوں کہیے آپ۔ اسی طرح عزت اور ذلت کا معاملہ اللہ نے کلیتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ رزق ہے، اولاد ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، ان پر اختیار نہیں چلتا انسان کا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو تقدیر معلق ہے اس میں اگر میں نے محنت کی اور میں پڑھ لکھ گیا بہت، میری گرومنگ ہو گئی، میں نے ایک بہتر جاب کر لی یا بزنس میں آیا اور وہاں اپنے علم اور تدبیر کو استعمال کیا، تو اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ میں اچھے کام کرتا ہوں، دوسروں کی
بھلائی کے کام کرتا ہوں جس کو عرف عام میں سوشل ورک کہتے ہیں. میں دوسروں کا بھلا سوچتا ہوں اپنے سے زیادہ, تو رب تعالیٰ مجھے عزت عطا فرما دے گا. کیا انسانی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کی نفی ہو جائے؟ زندگی کی نفی نہیں ہو جائے, انسان کی نفی ہو جائے. جی. کیونکہ جب تک انسان نفی نہیں کرتا اس وقت تک دوسری چیز آتی نہیں ہے. میرے پاس فرض کر لیجئے ایک گلاس موجود ہے, بھرا ہوا ہے لبالب. اگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت اعلیٰ کوالٹی کا منرل واٹر ہے اور میں اس منرل واٹر کو پینا چاہوں, تو میرے اوپر لازم یہ ہے کہ میں پہلے اپنے گلاس میں موجود پانی کو گرا دوں تاکہ پھر آپ والا پانی اس میں بھر سکے. تو جب تک ہم نفی نہیں کرتے, خود ہمارے یہاں جب اسلام کوئی قبول کرتا ہے تو نفی سے شروع ہوتا ہے. لا الہ, لا الہ, بالکل لا نفی ہے. تو پہلی گزری ہوئی تمام باتوں کی, گزری ہوئی زندگی کی اور اپنے پریویس عقائد کی نفی کر رہا ہے. پہلے ان کو بالکل واش آف کر دے گا, پھر آگے دوسری چیز سیکھے گا. تو جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے ہیں ہم سیدھی راہ پہ جا نہیں پاتے. یہ روحانیت میں اور تصوف میں اسی لیے بنیادی جو تربیت ہے وہ شروع ہوتی ہے اپنی ذات کی نفی سے, کہ ہم اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں. جو ہمارا نفس ہے اس کی خواہشات کی نفی کر دیتے ہیں. ہماری انا جو ہے, جو ہمیں ٹکنے نہیں دیتی, بہت تباہ کن چیز ہے یہ, اس کی ہم نفی کرتے ہیں. اپنے آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں, دوسرا آدمی مجھ سے بہت بہتر ہے. یہ اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں میں. جب تک یہ میں نہیں کروں گا میں اس راہ پر چل نہیں سکتا. تو یہ دونوں طریقے سے یہ چیز فٹ بیٹھے گی اس پہ, دنیاوی بھی اور روحانیت میں بھی. آپ اکثر یہ فرماتے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا, بے پناہ حسین ہے. اس حوالے سے فرمائیے کہ سچا صوفی کون ہے پھر؟ دیکھیے, سچا صوفی یہ ایک ایسپیکٹ ہے. سچا صوفی وہ ہے جس نے اپنی خواہشات, اپنے ارادے اور اپنی زندگی دین کے اصولوں کے ماتحت کر دی, اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دی. وہ سچا فقیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ رب سے عشق نہ کریں. جب رب سے عشق کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کی ناراضگی کے خوف سے اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات میں پوری کر دوں گا. سچا صوفی وہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو سچا صوفی ہوگا وہ کبھی گندا نہیں ہو سکتا. نہ صرف یہ ہے کہ اس کی پرسنل ہائیجین بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی, بلکہ اس کی گفتگو بڑی نفیس اور پاکیزہ ہوگی. اس کے طور طریقے, اس کی عادات و اطوار بڑے ڈیسنٹ ہوں گے, اس لیے کہ اس کا رب جس سے وہ عشق کر رہا ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے, بڑا صاف ستھرا ہے, بہت ہی خوش گفتار ہے. تو وہ پھر ایسے ہی یہ آدمی کو دوست رکھے گا جس میں یہ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے شاہ صاحب, بڑی مہربانی. آپ نے بہت سے ارشادات جیسے فرمائے, اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کریں, اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جیسے ارشاد فرمائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کریں. بہتر کرنا ہی اصل چیز ہے.
خوبصورت رہنا، خوبصورتی کو پسند کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہو سکتا ہے، اور اسی عمل کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔